السلام علیکم۔ آج کا ناول نان بھائی کی بیٹی مصنفہ انیسہ سید۔ آئیے ناول کی قسط نمبر 4 کی جانب چلتے ہیں۔ وہ لڑکی دلچسپ تھی۔ داؤد کو لگا اگر دوبارہ کبھی اس گھر میں جانا ہوا تو اس لڑکی سے خوب گفتگو رہے گی۔ آپ ٹھیک کہتی تھیں امی، وہ لوگ بہت اچھے اور مخلص ہیں۔ وہاں جا کر میری اداسی قدرے کم ہو گئی۔ عذرا مامی کے ہاتھ میں آپ کے ہاتھ جیسا ذائقہ ہے۔ میں نے بہت دنوں بعد شوق اور رغبت سے کھانا کھایا۔ اب تو آپ خوش ہیں نا؟ میں نے آپ کی بات مان لی اور ان کے یہاں ہو بھی آیا۔ اب آپ کو اس شہر میں میرے اکیلے پن کا احساس تو نہیں ستائے گا نا؟ اس رات اس نے امی کو تفصیلی خط لکھا تھا۔ اس رات وہ گہری نیند سے اچانک ہڑبڑا کر جاگا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے ایسا محسوس ہوا تھا کہ اس کے کمرے کی جس کھڑکی کے آگے اس کا پلنگ بچھا تھا، اس کھڑکی کو کوئی آہستہ آہستہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ اس نے تاریک کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے آواز کی سمت کا تعین کیا تھا۔ تقریباً 4 منٹ غور کرتے رہنے کے بعد اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس کے سرہانے کی کھڑکی سے دستک نما آواز اٹھ رہی تھی۔ جب سے وہ اس کمرے میں آیا تھا اس نے یہ کھڑکی کھول کر اس کے پار کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اب یہ دستک اسے الجھن میں ڈال رہی تھی۔ اس بلندی پر کھڑکی پر دستک کیسے دی جا سکتی تھی جبکہ اس کے خیال میں دوسری طرف کوئی خالی جگہ یا کھلی گلی تھی؟ کھڑکی کھولو، ایک نسوانی آواز سنائی دینے پر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کون ہے؟ چند لمحوں کے بعد اس نے دھک دھک کرتے دل کو قابو کرتے ہوئے پوچھا۔ میں ہوں، پلیز کھڑکی کھولو، گھٹی گھٹی سی آواز آئی۔ داؤد نے ہاتھ بڑھا کر بلب کا سوئچ نیچے کر دیا۔ پلیز ہیلپ می، وہ آواز دوبارہ سنائی دی۔ داؤد کو لگا اس آواز میں آنسوؤں کی آمیزش تھی۔ داؤد نے اٹھ کر تیزی سے بیڈ کھسکایا اور کھڑکی کی چٹکنی نیچے کر دی۔ چٹکنی کے نیچے ہوتے ہی کھڑکی کا ایک پٹ آپوں آپ واہ ہو گیا تھا۔ داؤد نے حیرت اور بے یقینی سے دیکھا۔ نان بھائی کی بیٹی کھڑکی کے دوسرے پٹ سے سر جوڑے بیٹھی تھی۔ یہ یہاں اور کھڑکی کے پیچھے کیا ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا اور 2 قدم آگے بڑھا۔ کھڑکی کے ساتھ ہارڈ بورڈ کی ایک دیوار سی اٹھائی گئی تھی جس میں ایک چوڑا شگاف تھا۔ اس شگاف سے سر نکال کر اس نے کھڑکی سے سر جوڑا ہوا تھا۔ تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ داؤد ایک لمحے کے لیے خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے مجھے ادھر بند کر دیا ہے، اس نے کھڑکی سے سر ہٹا کر کہا۔ اس کے کندھوں تک آئے سنہری بال بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے تھے۔ داؤد نے دیکھا اس کے سرخ سفید چہرے پر 2 جگہ پر نیل پڑے ہوئے تھے اور ماتھے پر چوٹ کا نشان تھا۔ اس کے کان سے خون رس رہا تھا اور ناک پر سوجن تھی۔ اس کی بائیں آنکھ پر بھی چوٹ آئی ہوئی تھی۔ یہ تمہیں کیا ہوا؟ داؤد مدہش ہوتے ہوئے بولا۔ اور یہ کون سی جگہ ہے جہاں تم بیٹھی ہو؟ مجھے کچھ کھانے کو دے دو پلیز، وہ نقاہت زدہ آواز میں بولی۔ داؤد کو اس ساری صورتحال پر گھبراہٹ سی ہونے لگی تھی۔ اس کا دل چاہا کھڑکی بند کر کے چٹکنی چڑھا دے، بیڈ کو اس کی جگہ پر کھسکانے کے بعد لیٹ کر سو جائے، لیکن پھر اس کی نظر ایک بار پھر اس لڑکی کے زخم چہرے پر پڑی اور اسے اپنے دل کی آواز پر کان بند کر دینے پڑے۔ کھانے کے لیے اس نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا اور پھر الماری کھول کر بسکٹ کا آدھا پیکٹ، نمکو اور کھجوریں نکال کر پلیٹ میں رکھ کر لڑکی کی طرف پلٹا جس کی آنکھیں ابھی بند ہو رہی تھیں اور سر جھک کر یوں جھول رہا تھا جیسے اسے خود پر قابو نہ ہو۔ یہ لو، اس نے پلیٹ آگے بڑھائی۔ وہ آنکھیں بند کیے اسی طرح سر جھلا رہی تھی۔ اے مس، داؤد نے قدرے بلند آواز میں کہا اور جواب نہ ملنے پر 2 قدم آگے بڑھ کر اس کے سر پر انگلیاں بجائیں۔
इसने बामुश्किल आंखें खोल कर दाऊद की तरफ देखा। ये लो कुछ खा लो। दाऊद को अब इसकी हालत पर तरस आने लगा था। इसने खाली नज़रों से प्लेट की तरफ देखा और तेजी से प्लेट पकड़ ली। अब वो मरभुकों की तरह प्लेट में रखी चीज़ें खा रही थी। मिनटों में प्लेट साफ कर चुकी थी। पानी मिलेगा? इसने प्लेट वापस दाऊद की तरफ बढ़ाते हुए कहा। अरे क्या तुम खजूर की गुठलियाँ भी खा गईं? दाऊद ने बेयकीनी से प्लेट की तरफ देखा। पानी दो मुझे। अब के वज़रा तहक्कुम आवाज़ लहजे में बोली। वो मैंने उधर फेंक दी हैं कमरे में हूँ। इसने जग से पानी गिलास में उंडेल कर इसकी तरफ बढ़ाया। चाय नहीं है अब तुम्हारे पास? घटाखट पानी पीने के बाद इसने आस्तीन से मुंह साफ करते हुए पूछा। इस वक्त चाय कहाँ से आ सकती है? दाऊद ने गिलास मेज पर रखते हुए कहा। क्या था जो तुम बना लेते? पार्टी पर मधु नहीं किया था। किया होता तो ज़रूर बना लेता। दाऊद ने इसके कान से रिश्ते खून को देखते हुए कहा। मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम्हें हुआ क्या है और तुम यहाँ बैठी किस जगह हो? इसने मुझे बहुत मारा है। वो 2 बार नीम गुनूदगी में जाने लगी और यहाँ बंद कर दिया। इसने किसने? डैडी ने। इसकी आंखें मुकम्मल तौर पर बंद हो रही थीं। हाय बड़ा दर्द है। फिर वो अपने कान पर हाथ रखकर ऊंची आवाज़ में बोली। सलमान साहब ने। दाऊद के मुंह से हैरतज़दा अल्फाज निकले। नहीं, मैं नहीं मान सकता। वो ऐसा नहीं कर सकते। ना मानो। इसका सर खिड़की के सहारे से हटने के बाद फिर से झूलने लगा था। मैंने अपनी ये हालत खुद नहीं बनाई है। मगर क्यों मारा उन्होंने तुम्हें? वैसे जितनी बदतमीज़ और मुंह फट तुम हो, मैं समझता हूँ कि इन्हें गुस्सा आया होगा किसी बात पर, मगर इतनी बेरहमी से तुम्हें वो नहीं मार सकते। सच सच बताओ किस्सा क्या है? ये कोई नई बात नहीं है। वो आंखें खोलने की कोशिश करते हुए बोली। वो हमेशा मुझे ऐसे ही मारता है। इसकी आवाज़ भराने लगी। वो जो इतना हंसमुख और बामरवत नज़र आता है ना, असल में ऐसा है नहीं। वो बहुत अज़ियत पसंद है। वो जालिम है और बीमार ज़हन। वो अपनी ज़हनी बीमारी का सारा गबार मुझ पर और गरीब फजलू पर निकालता है। ये देखो, इसने भराई हुई आवाज़ में कहते हुए अपने स्वेटर के बाजू ऊपर किए। इसके गोरे बाजुओं पर जख्मों के निशान थे, जैसे किसी ने चाकू से कट लगाए हों। ओह मेरे खुदा! दाऊद दंग रह गया और इसने बेख्तियार आगे बढ़कर इसका बायां बाजू पकड़ लिया, जैसे यकीन करना चाहता हो कि जो वो देख रहा था वो हकीकत है। आगे बढ़ने पर इसे अंदाज़ा हुआ वो एक नीची छत के काट कबाड़ भरे छोटे और तंग से कमरे में बैठी थी। ये कौन सी जगह है जहाँ तुम बैठी हो? वो इसका बाजू पकड़े पकड़े बोला। ये इस घर की छत पर बना एक स्टोर है जिसमें हम रहते हैं। इसकी पिछली और ये वाली दीवार का कार्डबोर्ड से खिड़की खड़ी की गई है, क्योंकि ये दोनों जगह ढकी हुई हैं। इन पर मौसम असर नहीं कर सकता। ओहो! दाऊद ने इसका बाजू छोड़ते हुए कहा। इस मोहल्ले के घरों के नक्शे इतने पेचीदा थे कि शायद वो कभी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि घर की छत दूसरे किसी घर की छत से जुड़ी है। मैं डिटोल लाता हूँ, इसने कहा और बाथरूम से डिटोल की शीशी निकाल लाया। टिश्यू पेपर पर डिटोल उंडेल कर इसने इसके ज़ख्मों को कदरे साफ किया। मगर मेरे पास इन पर लगाने को कोई दवा नहीं है, इसने अफसोस से कहा। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए दूध गर्म करता हूँ। इसे लगा लड़की पर नीम बेहोशी तारी होने लगी है। गर्म दूध का कप पीने के बाद शायद इसके जिस्म को कुछ हरारत पहुंची थी। वो थोड़ा संभल कर बैठ गई थी। मैं ज़ैनब हूँ,
اس نے داؤد کی طرف دیکھا۔ میں کل سے یہاں بند ہوں، اس ظالم نے مجھ پر کھانا پینا بند کر دیا، مجھے وحشیوں کی طرح مارنے کے بعد یہاں قید کر دیا۔ مجھے پتا تھا دیوار کے اس پار کسی گھر کی کھڑکی یا روشن دان ضرور ہوگا۔ میں نے اس نے قریب رکھا لوہے کا ایک ٹکڑا جس کا کنارہ کٹا ہوا اور تیز دھار تھا، اٹھا کر داؤد کو دکھایا۔ یہ دیوار کاٹی ہے۔ مجھے لگتا تھا اگر میں ایسا نہ کر پائی تو یوں ہی بھوکی پیاسی زخموں سے مر جاؤں گی، اور وہ چاہتا بھی یہی ہے۔ مگر وہ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ داؤد نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا۔ میں بتاتی ہوں، مگر تم وعدہ کرو اس سے جا کر نہیں جڑو گے۔ نہیں جڑتا، داؤد نے کہا۔ تم بتاؤ یہ ماجرا کیا ہے؟ وہ نیچی مگر بھاری آواز میں بتانے لگی۔ وہ سلیمان کی بیکری پر آنے والا ایک ایسا گاہک تھا جس پر سلیمان پہلے دن ہی سے مہربان تھا، اور سلیمان اس پر مہربان کیوں نہ ہوتا؟ وہی تو تھا جو اس جگہ پر اجنبی تھا، ورنہ محلے کے پرانے باسی تو سلیمان اور اس کے گھر میں رہنے والوں سے یوں دور دور رہتے تھے جیسے ان سے تعلق رکھنا گناہ ہو۔ وہ بیکری سے اسی صورت کوئی چیز خریدتے تھے جب انہیں فوری ضرورت ہوتی اور دور مارکیٹ میں جانا ناممکن ہوتا۔ دوپہر کے وقت البتہ نان خوب بکتے، اور وہ بھی اس لیے کہ محلے کی عورتیں روٹی پکانے کے تردد سے بچنا چاہتی تھیں، اور سلیمان ادھار پر نان دینے کو ہر وقت تیار رہتا تھا۔ نان کم قیمت شے تھی۔ اس قیمت میں ہر گاہک کے کھاتے میں درج رقم کو 2-4 سے ضرب دے دینے پر 15 دن یا مہینے کے بعد اتنی رقم نہیں بن پاتی تھی جو گاہک کو گراں گزرے۔ بیکری کی باقی چیزیں اکثر تو محلے کے بچے ہی خریدتے یا پھر فضلوں کی ریہڑی پر منتقل ہو کر باہر بکنے چلی جاتیں۔ سلیمان کے گھرانے کے بارے میں شکوک کا شکار محلے والے کبھی کم ہی ادھر پھٹکتے تھے۔ ایسے میں داؤد کو باقاعدہ گاہک بنانے کے لیے اس کے ساتھ حد درجہ مروت کا برتاؤ سلیمان کی مجبوری تھی۔ ویسے تو یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، کسی نہ کسی بات کو بہانہ بنا کر وہ اکثر ہی اسے پیٹتا رہتا تھا، مگر 2-3 دن تک داؤد کے انتظار کے باوجود اس کے ادھر نہ آنے کی وجہ اسے گردانتے ہوئے سلیمان نے اسے بری طرح پیٹا اور زخمی حالت میں کاٹ کباڑ کی کوٹھڑی میں بند کر دیا تھا۔ 18 گھنٹے زخموں سے چور چور کوٹھڑی میں پڑے رہنے اور اپنی فریادوں کی کوئی سنوائی نہ ہونے پر اس نے کمرے کی دیوار کاٹ کر جب دوسری طرف آواز دینے کی ٹھانی تو وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ دیوار کے ساتھ والی کھڑکی کے پیچھے وہی داؤد موجود ہوگا جس کی وجہ سے وہ اس حال کو پہنچی تھی۔ اس نے کارڈ بورڈ کی وہ دیوار کس حد تک رسائی حاصل کرنے اور مدد مانگنے کے خیال سے کاٹی تھی، اور اس کوشش میں اس کے پہلے سے زخمی ہاتھ اور بھی زیادہ زخم ہوئے تھے، مگر ایک امید اور وہیں پڑے پڑے مر جانے سے بچنے کا تصور اس سے وہ دیوار کٹوا گیا تھا۔ وہ پاؤڈر اسمگل کرتا تھا، وہ چوری کی گاڑیاں بیچنے والے گروہ کا اعلیٰ کار ہے۔ یہ بیکری اور تندور دوسروں کی نظروں میں روزگار کے ذریعے کے نام کی دھول ہے جو وہ یہاں بیٹھا اڑاتا رہتا ہے۔ اس نے زندگی میں پہلی بار کسی کو سلیمان کے بارے میں بتایا تھا۔ پہلے لوگ نہیں جانتے تھے، مگر اب شک میں پڑ چکے ہیں، اسی لیے کوئی ادھر نہیں پھٹکتا۔ لوگ شاید اس سے ڈرتے بھی ہیں۔ اس نے خوش اخلاقی، محبت اور مربت کا ڈھونگ رچا کر اسی محلے کے کئی لڑکے اس کاروبار میں پھنسائے ہیں۔ ان لڑکوں کے بارے میں کوئی نہیں جانتا وہ کدھر گئے، لیکن جیسے ہی محلے کا کوئی لڑکا غائب ہوتا ہے اس کی جیب نوٹوں سے بھر جاتی ہے، پھر یہ کئی دن مہنگی شراب پینے، مہنگی عورت گھر لانے اور مرغن کھانے میں مگن رہتا ہے۔ یہ بیکری محض ایک دھوکہ ہے، ایک فریب ہے۔ اسے خود حیرت ہو رہی تھی، وہ ایک ایسے اجنبی کو جس کی کچھ دیر پہلے تک وہ جان لینے کے در پہ تھی، وہ سب کیوں بتا رہی تھی، جو اگر سلیمان تک پہنچ جاتی تو وہ اس کی دونوں ٹانگیں چیر دیتا اور دونوں بازو کاٹ کر پھینک دیتا۔
اس سے پہلے وہ اس کی ماں کے ساتھ ایسا ہی کر چکا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ایک پڑھا لکھا مہذب شخص حقیقت میں اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے۔ داؤد نے اس کی بات سنتے ہوئے نہ جانے کتنی بار کہا تھا، الٹا مجھے تم پر شک ہو رہا ہے۔ جتنی بدتمیزی سے تم اس کی کہی باتیں ماننے سے انکار کر دیتی ہو، وہ ایسا ہوتا تو اب تک تو تمہاری بوٹیاں چیل کموں کو کھلا چکا ہوتا۔ اس نے کہا تھا یہ میرے ہاتھ دیکھو، یہ میرے بازو، یہ پاؤں۔ اس نے ذرا فاصلے پر ہو کر اپنے ویلنگٹن بوٹ پاؤں سے اتار کر اسے اپنے زخمی پاؤں دکھائے تھے۔ وہ اپنے ساتھ ہونے والی ہر بری بات کا غصہ مجھ پر اتارتا ہے۔ تم اس کے کمرے میں رکھے ڈنڈے، چابک، چاقو اور رسیاں دیکھ لو تو شاید کبھی یہ سوال نہ کرو کہ وہ اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے۔ تو تم کیوں برداشت کر رہی ہو اب تک؟ اتنی تو لمبی تمہاری زبان ہے، تم نے کسی کو بتایا کیوں نہیں؟ اسے ابھی بھی یقین کرنے میں تعمل تھا۔ میں نے تمہیں بتایا تو ہے کہ اس سے پہلے وہ میری ماں کے ساتھ کیا کر چکا ہے۔ میری ماں پہاجوں کی طرح سسک سسک کر مری۔ سلمان کا خیال تھا کہ میری ماں نے میرے باپ کے کمائے سارے پیسے پیچھے بھیج دیے تھے۔ وہ اسے اذیتیں دیتا رہا، اس سے جانوروں کی طرح کام لیتا رہا اور آخر میں وہ اس کے ظلم کا شکار ہو کر مر گئی۔ اتنا ظلم، اتنی بربریت! رات کے آخری پہر اس نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے پوچھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، کوٹھری کا دروازہ باہر سے کھلنے کی آواز آنے لگی۔ تم اپنی کھڑکی بند کر لو، اس نے تیزی سے داؤد سے کہا تھا۔ کمرے میں روشنی ایک بھی لکیر سے اسے نظر آ گئی تو اس کی آواز خوف سے کانپنے لگی تھی، اور اس نے پھرتی سے کھڑکی بند کر کے پردہ برابر کر دیا تھا۔ کوٹھڑی میں پہلے کسی تاریکی چھا گئی تھی۔ باہر نکل خبیث کی اولاد، چل کر ڈو تیار کر، فضلو کا سامان ختم ہوا پڑا ہے۔ سلمان دانت پیستا نیچی آواز میں کہہ رہا تھا، مگر زینہ کو یقین تھا کہ کھڑکی سے کان لگا کر سنتے اس شخص تک یہ نیچی آواز ضرور پہنچی ہوگی جس کو شاید ابھی بھی اس کی آپ بیتی پر داستان کا گمان تھا۔ میں زخمی ہوں اور کرنے کے قابل نہیں ہوں، اس نے دانستہ چلا کر جواب دیا تھا۔ نکلتی ہے الو کی پٹھی کہ میں، اس نے دروازے پر ہاتھ مار کے کہا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل رینگ کر باہر نکلی تھی، اسے باہر نکلنا ہی تھا۔ اندر سانس لینا محال تھا، اور اگر سانس لینا ممکن بھی ہوتا تو سلمان کو انکار کرنا ناممکن تھا۔ وہ اسے مزید ایذ پہنچانے سے کبھی باز نہ رہتا۔ چل کے آگے چل لگ، اس نے اس کے سر کی پشت پر زور سے ہاتھ مارا تھا۔ زینہ کو اس بات کا بھی یقین تھا کہ کوٹھری کا دروازہ بند ہونے سے پہلے کہی گئی یہ آخری بات، اور اس کے سر پر پڑنے والے ہاتھ کی آواز بھی کھڑکی کے کان لگائے کھڑے داؤد تک ضرور پہنچی ہوگی۔ اس کے جلتے زخموں میں کچھ دیر کے لیے عجیب سی ٹھنڈک اترتی محسوس ہوئی۔ کوئی دوسرا کان تھا جس نے وہ سب سن لیا تھا، کوئی دوسری آنکھ جو اس کے زخم دیکھ چکی تھی۔ اس احساس نے زخموں کے باوجود صبح سے دوپہر تک اس گھوڑے کی طرح دوڑایا تھا، اور اب وہ پاؤں پھیلائے، دیوار سے ٹیک لگائے، آنکھیں موندے اسی تصور میں گم بیٹھی تھی۔ آج اس کے دکھ اور زخموں کے بارے میں اس کے علاوہ کوئی اور بھی تو سوچ رہا ہوگا۔ اگلا سارا دن اس نے انتہائی بے چینی میں گزارا تھا۔ منطق اور دلیل کی جنگ تھی جو اس کے ذہن میں جاری تھی۔ سینگ از بلیونگ، حقیقت وہی ہے جو آنکھ کو نظر آ رہی ہے۔ اس کا دل کہتا، کبھی کسی نئی بات کو بغیر پرکھے اس پر یقین نہ کرو۔ دماغ کہتا، کبھی اسے نان بھائی سلمان ایک بے زر اور معصوم انسان نظر آتا، پھر جیسے ہی کوٹھری میں بند اس لڑکی کے زخم نظروں کے سامنے گھومتے، اسے سلمان انسان کے بجائے
शैतान लगने लगता। मगर वो लड़की जो सारी दुनिया के सामने सलमान से इतनी ज़ुबान चलाती है, वो मज़लूम और मासूम कैसे हो सकती है? इसका दिमाग कहता 2 जमा 2 4, 4 जमा 4 8 के तराजू पर चीज़ों को तोलने वाली लड़की जो सलमान को याद दिलाती रहती थी कि कारोबार में नुकसान हो जाने का ज़िम्मेदार वो होगा, वो कैसे इसे सलमान से 4 चोट की मार खा सकती थी? मेरी माँ टिनिश थी। वो अपने माँ बाप के साथ टलबर्ग में रहती थी। मेरा नाना शहर का सबसे बड़ा बेकर था और सबसे अच्छी बेकरी चला रहा था। मेरे बाप बकार अहमद ने मेरी माँ को टलबर्ग में फंसाया था और मेरे नाना से बेकिंग के सारे गुर सीखने के बाद मेरी माँ को वहाँ से यहाँ ले आया। मेरा बाप और इसका ख़ानदान बहुत घटिया और चालबाज है। इसका भाई सलमान इन सब का बाप है। मेरे बाप ने रोज़िटा बेकरी, जो पहले ताजदीन नान बाई का तंदूर कहलाती थी, को बेकरी की शक्ल दी। यह सलमान जो अपने बाप के तंदूर की नान खताइयाँ ट्रे में सजाए गली गली मोहल्ले मोहल्ले बेचता फिरता था, इस बेकरी का मैनेजर बन बैठा। मेरा बाप और मेरी माँ नाना के तरबियत याफ्ता माहिर बेकर थे। मेरी मम्मी बेकिंग का सब सामान नाना से मंगवाती थी। जब ही तो रोज़िटा एक आला बेकरी बनकर सामने आई, मगर फिर मेरा बाप मर गया। वो मजबूत ढील ढोल और खुले हाथ पाँव की माँ एक सेहतमंद लड़की थी। इसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो खामोशी से किसी से मार खा सकती थी। मेरे बाप के बाद सलमान बेकरी पर काबिज हो गया। इसने मेरी माँ का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड छीन लिया। वो इसे घर से निकलते तक की इजाज़त नहीं देता था। सारा दिन वो बेकिंग में जुटी रहती और इसकी बनाई चीज़ों पर यह नाम कमाता। मुझे और मेरी माँ को यह दिन में एक वक्त खाने को रोटी दिया करता था। फिर इसने मेरी माँ को इस शर्त पर पासपोर्ट वापस करने की हामी भरी कि वो इससे शादी कर ले। मेरी मजबूर माँ इस खबीस के तमाम करतूत जानते हुए भी सिर्फ इसलिए शादी करने पर रजामंद हो गई कि वो इससे अपना पासपोर्ट लेकर वापस अपने घर जा सकेगी। मगर इस जालिम ने शादी के बाद इससे इस एहतजाज का हक भी छीन लिया जो वो कुछ लोगों के सामने किया करती कि जालिम दीवार इस पर जुल्म करता था कि जालिम देवर इस पर जुल्म करता था। अब तो वो अपनी मर्जी से इससे निकाह कर बैठी थी। अपनी बीवी बनाने के बाद इसने मेरी माँ को मुकम्मल गुलाम बना कर रखा। दिन भर काम और इसके एवज़ मेरे और इसके लिए एक वक्त की रोटी। अपनी ज़रा सी हुक्मदुली पर ये इसकी खूब हड्डियाँ सेंकता। वो भी मुँह भर भर कर इसे गालियाँ देती। इस पर ये इश्ताल में आकर इसे वो मार लगाता कि इसके कई दिन ज़ख्म सहलाते निकल जाते। मैं इसी सूरत हाल और इन्हीं हालात में पली बढ़ी। दिन भर माँ के साथ काम करने की वजह से बेकिंग खुद ब खुद मेरा जहन हुनर बन गई। फिर एक मर्तबा मेरी माँ ने किसी तरीके से यहाँ से भाग जाने की ठान ली। इसने किसी से साज़बाज़ की और करीब था कि वो मुझे लेकर यहाँ से निकल जाती। इस फजल कमबख्त ने भांडा फोड़ दिया। सलमान ने मेरी माँ को कमरे में बंद करके सही मानों में इसकी चमड़ी उधेड़ दी, इसके बाजू और टांगें तोड़ डालीं। इसके बाद वो चलने फिरने के काबिल नहीं रही। इसने पंजों के बल एक जगह से दूसरी जगह घिसट घिसट कर और मौत की आरजुएं करते बाकी की ज़िंदगी गुजारी। ओहो, दाऊद ने झुरझुरी लेते हुए कहा था तो इसने वाविला क्यों नहीं मचाया? पुलिस थाने कचहरी तक क्यों नहीं पहुंची? और चलो वो तो बेचारी माजूर हो गई, तुम तो ठीक हो, हट्टी कट्टी हो, तुम क्यों सह रही हो ये जुल्म? घर से बाहर निकलो, शोर मचाओ, मदद को पुकारो लोगों को। इस सलमान का कच्चा छट्टा खुल जाएगा और तुम्हें भी छुटकारा मिल जाएगा। मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। इसका मजबूत वाना जिस्म बुरी तरह कांप गया था।
تم سلمان کو نہیں جانتے، اس کا خوف میری رگ رگ میں سمایا ہوا ہے۔ وہ ظالم ہے، بہت ظالم۔ اس کی نیلی آنکھوں میں خوف اور آنسو ایک ساتھ اتر رہے تھے۔ تو پھر شاید تمہارے مسائل کا کوئی حل نہیں؟ داؤد نے سر ہلایا۔ جب تک تم خود کوشش نہیں کرو گی تمہیں نجات نہیں مل سکتی۔ اسی لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ تم سنا رہی ہو سب جھوٹ ہے، گپ ہے، داستان ہے تمہاری گھڑی ہوئی۔ جواب میں وہ بے بسی اور دکھ سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ تو اور کیا؟ داؤد نے اس کی نظروں کی زبان سے نظریں چراتے ہوئے کہا تھا۔ میری تو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اگر وہ اتنا ظالم ہے تو جسے میں نے اس سے بدتمیزی سے بولتے سنا ہے وہ کون ہے؟ وہ بھی میں ہی ہوں، وہ تیزی سے بولی تھی۔ بیکری پر بیٹھا سلمان شہد کی بوتل بن جاتا ہے۔ یہ محلہ نیا ہے، یہاں ہمیں آئے 5 سال ہو چکے ہیں۔ روزیٹا بیکری صرف دکھاوے کا کاروبار ہے۔ سلمان کا اتنے سالوں میں سمگلروں کے ایک ایسے گروہ سے تعلق بن چکا ہے جس کا اعلی کار بننے کے بعد وہ لاکھوں کماتا ہے اور لاکھوں اڑاتا ہے۔ یہ بیکری لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے اور مجھے گدھوں کی طرح کام میں جوتے رکھنے کا بہانہ ہے۔ چہرے پر خوشگواری اوڑھے، لہجے اور رویے میں حلاوت گھولے بیکری پر بیٹھا سلمان محض ایک دھوکہ ہے۔ اسی طرح کے رویوں سے وہ لوگوں کو پھانستا اور اپنے کالے کاروبار کا حصہ بنا کر ان کو یہاں سے غائب کرواتا ہے۔ فصلوں کی ریڑھی پر بکنے والی چیزوں میں نشہ آور چیزوں کی ملاوٹ سے بھی اسے کالجوں اور سکولوں سے نشے کے عادی لڑکے لڑکیاں مل جاتے ہیں۔ وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں منہ پھٹ، بدتمیز اور جھگڑالو بھتیجی ہوں جسے سب برائیوں کے باوجود اس نے سہارا دیا ہوا ہے۔ اسی لیے تو وہ دن بھر وہ مجھے لوگوں کی موجودگی میں اونچی آواز میں ایک لفظ بھی نہیں کہتا اور وہ میرے لیے سنہری وقت ہوتا ہے۔ میں اس کو جلی کٹی سنا کر اپنی بڑھاس نکالتی ہوں۔ مجھے پتہ ہوتا ہے لوگوں کے سامنے وہ میری ساری سن لے گا۔ پوری گفتگو میں فقط وہ اس بات پر مسکرائی تھی۔ تمہیں بھی وہ کسی ایسے ہی مقصد کے لیے پھنسانے کے چکر میں ہے، اس لیے ہوشیار رہنا۔ اس نے داؤد کو بھی تنبیہ کی تھی۔ مجھے داؤد کو جھٹکا لگا۔ ہاں تمہیں، داؤد نے سر ہلا کر کہا تھا۔ تم سے زیادہ آسان شکار کون ہو سکتا ہے؟ شہر میں اجنبی ہو، میں محلے میں تمہیں کوئی نہیں جانتا، اچانک غائب بھی ہو جاؤ تو پوچھے گا کون؟ تمہارے پیچھے والے لوگوں کو تو پتہ چلتے دیر ہو چکی ہوگی۔ او میرے خدا! اس نے اس کی باتیں یاد کیں اور بے یقینی سے سر جھٹکا۔ دنیا میں کیا اور کتنا کچھ ہو رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں اور میری ماں بہنیں ایک فاروق بھائی کے دھوکے اور لالچ کا شکار ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہوا وہی سب سے برا ہے۔ اگر یہ لڑکی سچ بول رہی تھی تو کیا اس ظلم، زیادتی اور استحصال کے بارے میں ہم سوچ بھی سکتے ہیں؟ اور وہ سلمان صاحب، اسے اسنان بائی کی شکل یاد آئی۔ اسے دیکھتے ہوئے، اس سے ملتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کے اندر ایسا وحشی درندہ چھپا بیٹھا ہوا ہے۔ پھر اسے خیال آیا، ہو سکتا ہے وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہو، لیکن اگر وہ لڑکی کسی بات پر قصوروار بھی ہے تو پھر بھی کیا اس طرح کسی کو مارنا جائز قرار دیا جا سکتا ہے جیسے اسے مارا گیا تھا؟ اسے نیلی آنکھوں سے ٹپکتی بے بسی اور آنسو یاد آنے لگے۔ کیا مجھے سوچنا پڑے گا کہ میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے سوچنے کی، بھاگ جاؤ، پیچھا چھڑاؤ ان لوگوں سے، کرنے دو جو کرتے ہیں، ہونے دو جو ہو رہا ہے۔ دماغ نے جواب دیا، انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ دل دہائی دینے لگا تھا۔ اس نے دل کی طرف سے اپنے کان بند کر لیے۔ ہر نارمل انسان کی طرح اسے بھی اپنا ذہنی سکون عزیز تھا۔